خود حضرت یاسر پر ایسا ظلم و ستم ہوا کہ اس کے نشانات آپ کی پشت مبارک پر تمام عمر رہے۔ سابق الاسلام ہونا فضیلت ہے، صاحب ہجرتین ہونا فضیلت ہے، ان سب سے بڑھ کر ایک فضیلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت میں ہونا، اس کا مرکز ہونا اور عشق رسول کی دولت سے مالا مال ہونا۔ ان حوالوں سے حضرت عمار ابن یاسر کا کیا مقام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم ختم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات والا تبار اللہ تعالیٰ نے یقیناً دنیا میں اسی لیے مبعوث فرمائی کہ جو دنیا کے اندر جہنم میں جانے والے ہیں ان کو جہنم سے روک کر جنت کا حقدار بنا دیا جائے۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آنے والی وہ عظیم ہستیاں کہ جو آپ نے یہ جملہ بولا کہ حضور کی نگاہ میں آنا، تو ایک وقت وہ تھا کہ جب غلاموں کی کثرت تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل پراپر طور پر ان کو وقت نہیں دے پاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے محبوب ان کے پاس رک جائیے جو یہاں بیٹھے خدا کے مکھڑے کے طلبگار ہیں۔ لیکن مکہ کے اندر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے وہ احباب تھے کہ جن کو اللہ کے حکم کے بغیر ہی حضور کی نگاہ کرم ہر وقت میسر، کیا بات ہے! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بذات خود حضرت عمار بن یاسر کی طرف چلے جانا اور بار بار جانا، یہ اس بات کا سب سے بڑا مظہر ہے کہ دینے والا جب دینے پہ آتا ہے تو کبھی بلا کے نوازتا ہے، کبھی جا کے نوازتا ہے۔ حضور یہ وہ سمندر ہے جو خود پیاسے کے پاس جاتا ہے، خود پیاسے کے پاس جاتا ہے، اور بلا شبہ آقا کریم علیہ السلام کی عنایات ان پر بھرپور رہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ ان ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کو اسلام نے کبائر گناہ کے اندر رکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب ایسا سلیم الفطرت شخص حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے بھی حضور نے فرمایا تھا، ایک دو اور بھی اصحاب کے بارے میں جن کو حضور سلیم الفطرت سمجھتے ہوئے فرماتے تھے کہ ابھی تک یہ اس سعادت سے کیوں محروم ہے؟ حیرت ہے کہ ابھی تک یہ لوگ محروم ہیں۔ تو انہی میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔ ادھر آفتاب نبوت چمکا، ادھر انہوں نے فوری اس سے ضیاء پاشیاں حاصل کرنی شروع کی اور اس نور مصطفیٰ سے ایسے مستنیر ہوئے کہ پھر وہ وقت آیا کہ لوگ بھی اپنے آنے والے وقت کا تعین انہی کی ذات کو دیکھ کر کیا۔ سبحان اللہ۔ برکاتی صاحب، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے فرمایا یوم الست کہتے ہیں کہ بھئی روحوں کو اکٹھا کیا، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو جنہوں نے پیمان محبت باندھا اللہ کے رسول کو وہ معلوم تھا، اور جو سابقون الاولون ہیں جنہوں نے لبیک کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر، وہ یوم الست کے سابقون ہیں۔ یوم الست کے بالکل اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اتذکر یوم یومن، کیا تجھے وہ والا دن یاد ہے؟ یوم الست انہوں نے عرض کیا حضور مجھے وہ بھی یاد ہے، اور سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا مجھے یہ بھی یاد ہے۔ اور یہاں سے یہ ایک بہترین بات اخذ ہو رہی ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہے جو عالم ارواح میں اس وقت بھی حضور علیہ السلام کے جلوے سمیٹا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ کہنا کہ آپ تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی توجہ عالم ارواح میں بھی حضور ہی کی طرف تھی۔ وہ یہاں عالم اجسام کے بھی صدیق اکبر ہیں اور عالم ارواح کے بھی صدیق اعظم ہیں۔ تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا الارواح مجند، روحیں جو ہے وہ لشکروں کی صورت میں تھیں جن کی وہاں پر آپس میں معرفت ہوگی، تعارف ہو گیا، وہ یہاں بھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ تو جتنی جلدی پہچانا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اتنا ہی زیادہ تعلق۔ کیا بات! حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ آپ کی عمر مبارک 30 برس تھی جب قبول اسلام کا شرف حاصل کیا، اور اس وقت سے لے کر پھر آخری وقت تک جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک بڑا لطف ہے۔ اس کے اندر لطف یہ ہے کہ 30 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے متصف ہوئے، مشرف ہوئے، اور آقا کی ظاہری عمر مبارک رہی 63 برس،
اور حضرت عمار بن یاسر کے یہاں سے لے کر اپنی شہادت تک بھی 63 برس بنتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. 93 برس کی عمر پائی. تو جتنی حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ تھی اتنی ہی آپ کی اسلام کے اندر عمر مبارک گزری ہے. برکاتی صاحب, آپ کی بات بھی کمال ہے, بڑا ہی لطف آ رہا ہے مجھے. ایک بہت ہی کامل شیخ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر مبارک کیا ہے؟ انہوں نے کہا 15 سال. انہوں نے کہا حضور 80 سال سے کم تو نہیں لگتی. کہا کہ ہوں تو 90 سال کا, لیکن اپنے شیخ سے مرید ہوا ہوں 15 سال پہلے. تو اپنی زندگی کو گنتا ہوں اس دن سے جب مرید ہوا. تو 63 برس تو کمال ہے جو اسلام. آقا کریم علیہ السلام کی عمر کی کیسی خوبصورت آپ نے نسبت مماثلت پائی ہوئی. ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہوا بلکہ ظلم و ستم تشدد کی انتہا ہوئی. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا نام مبارک ہے کہ جن کی پشت پہ مستقل نشانات پڑے, بلکہ یوں سمجھیے کہ وہ مستقل ان کے لیے ایک تعارفی سٹیکر بن گئے کہ جدھر سے گزرتے ہیں بتاتے ہیں کہ لوگوں تمہیں تو پیدائشی اسلام مل گیا, ہم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اسلام کے لیے ایسی قربانی. حضور وہ نشانات مہر محبت ہیں. مہر محبت ہیں بے شک. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی یہاں پر آزمائش ختم نہیں ہوئی, پھر حکم مصطفیٰ ہوا تو آپ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف. پہلی ہجرت اس سے پہلے میں نے کہا کہ چھوڑا ہے یمن, آئے ہیں مکہ میں. بالکل ایک ہجرت وہ ہجرت الی الرسول ہوئی, اور اب اس کے بعد ہجرت جو ہے وہ بحکم الرسول ہوئی. پھر اس کے بعد جب واپس آئے تو پھر حکم ہوا, تو پھر ہجرت مدینہ منورہ ہوئی. تو آخری بات عرض کرنا چاہوں گا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یمن سے یہ آئے تھے تو یمن میں وہ بھی تھے جن کو طب اول حمیری کہا جاتا ہے, جنہوں نے کعبۃ اللہ پر پہلا غلاف چڑھانے کا, ریشمی غلاف چڑھانے کا شرف حاصل کیا. حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بعد میں آئے, لیکن ماں قبل جو ہیں بیت اللہ سے محبت کرنے والے رسول اللہ سے کیوں نہ محبت. کیا بات.